بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 235 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مدثر کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس کا بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑے رہو۔ ہم نے تو یہ ترجمہ کیا کہ گندگی سے کنارہ کر لو، تو بعض مفسرین نے گندگی سے یہاں بت مراد لیے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الفاظ عام ہیں، اس لیے ہر قسم کی گندگی کو شامل ہیں۔ تو اس کا معنی اگر ہم کریں کہ گناہوں کو چھوڑے رہو، تو اس میں اعضاء کی تطہیر کا حکم بھی ہو گیا، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اعضاء اور جوارح سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض حضرات نے اس سے بت بھی مراد لیے ہیں۔ عبادت الاصنام مراد لیا ہے کہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ چھوڑ دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت تو کبھی کی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مشرکین مکہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے وَالرُّجْزَ سے دنیا بھی مراد لی ہے، کیونکہ دنیا ہی سب سے بڑا بت ہے۔ بتوں کی عبادت تو مندروں میں ہوتی ہے، یا پھر عبادت گاہ جو ان کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں ہوتی ہے، اور دنیا کی عبادت ہر جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی دنیا کے لیے لڑا جاتا ہے، جنگ ہوتی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ مساجد تک میں دنیا کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں، دنیا کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے، دنیا کے لیے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اس پیشے کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ تو اپنی تعریف کروانا، حاضرین سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی جو ہے وہ واہ واہ کرانا، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سب کے اندر چونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، تو اس سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس سے اگلی آیت ہے کہ احسان جو ہے وہ اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، یعنی کسی پر احسان کرتے ہوئے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو دے رہا ہوں یہ شخص مجھے بدلے میں زیادہ دے گا۔ نہ زبان سے طلب کرو، نہ دل میں اس کا خیال رکھو، جو دینا ہو اللہ کی رضا کے لیے دو۔ سورہ دہر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت ہوتے ہوئے مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اس لیے تم سے کسی بدلے کا یا شکریہ کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کسی کو کچھ دیا جائے، مال خرچ کیا جائے، تو جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس سے مالی فائدے کی امید بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ مالی فائدے کی امید ہونی چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کی کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا، اس کی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے، یہ انسان کو دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔
वलिरब्बिका फस्बिर, और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र से काम लो। वलिरब्बिका, अपने परवरदिगार की खातिर, फस्बिर, सब्र से काम लो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग का जो है वो हुक्म हुआ तो इस बात का पूरा इम्कान मौजूद था, अंदेशा मौजूद था कि काफिर लोग जो हैं, मुशरिकीन मक्का जो हैं, वो आपको सताएंगे, आपको तकालीफ देंगे, आपके लिए जो है वो परेशानियों का बायस बनेंगे। इसलिए ये हुक्म दे दिया कि फिलहाल जो है वो मुसल्ला जदोजहद नहीं करनी, सब्र से काम लेना है। वलिरब्बिका फस्बिर, और उनकी ज्यादतियों की असल सजा उन्हें उस वक्त मिलेगी जब क़यामत के दिन सूर फूंक दिया जाएगा। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, जब सूर में फूंक मार दी जाएगी। लिहाजा अपने रब की खातिर आपने सब्र से काम लेना है। दावत का काम जो आप कर रहे हैं, इसमें आपको जो तकालीफ पहुंचे, उन तकालीफ पर जो है वो सब्र से काम लेना है। इंतजार के हुक्म के साथ साथ सब्र का हुक्म भी फरमाया कि आप दावत तौहीद के काम पर जमे रहें, इंतजार करते रहें, और दुश्मनों की तरफ से जो तकालीफ पहुंचे, जो मसाइब पहुंचे, उन पर सब्र से काम लें। और ये सब्र भी अल्लाह ताला की रजा के लिए हो। जब अल्लाह की रजा मकसूद होगी तो फिर सब्र करना कोई मुश्किल नहीं मालूम होगा। सवाब की उम्मीद हो तो तकलीफ आसान हो जाती है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, जब जो है वो सूर में फूंक मार दी जाएगी। यहाँ से आगे जो आयात हैं, इन आयात के अंदर जो है वो मक्का मुकरमा के जो मुशरिकीन थे, जो मुआनिदीन थे, उनकी हरकतों का तज़किरा है और उनके लिए अजाब की वईद है, और दोज़ख का अजाब क्या है, इस सब को इससे अगली आयात के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इन आयात के ज़ेल में साहिब मालिम तंजील ने एक जो है वो वाक़या लिखा है अल्लामा बग़वी रहमहुल्लाह ताला के हवाले से, कि जो वलीद इब्न मुगीरा था, जो मुशरिक था, मस्जिद हराम में एक दफ़ा मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सूरह गाफिर की शुरू की 2 आयात जो है वो तिलावत की, तो वो ये आयात सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस किया कि वो मुतासिर हो रहा है, तो आपने दोबारा जो है उन्हीं आयात को दोहराया। इसके बाद वलीद वहाँ से उठकर चला गया और अपनी कौम में जाकर उसने, जो बनु मखजूम थी, उसमें जाकर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी अभी ऐसा कलाम सुना है जो ना इंसानों का कलाम है और ना ही जन्नात का, और उसमें बड़ी मिठास है। वो खुद बुलंद होने वाला है, दूसरों को बुलंद करने की उसे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने घर चला गया। जब कुरैश मक्का को उसकी ये बातें पहुंची तो वो कहने लगे कि वलीद ने तो नया दीन कबूल कर लिया है। सारे कुरैश ने जो है वो अब ये बात डंडोरा इसका पीटना शुरू कर दिया। ये सुनकर अबू जहल जो है वो उसने कहा, मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर देता हूँ। उसने ये कहकर जो है वो वलीद इब्न मुगीरा के पास गया और उनके पास जाकर बैठ गया और बड़ी गमगीन सूरत बनाई। तो वलीद ने कहा कि तुझे क्या हुआ है, क्यों गमगीन नजर आ रहा है? तो अबू जहल ने कहा कि गमगीन होने की तो बात है, कुरैश ने फैसला किया था कि तुम्हारे लिए जो है वो माल जमा करेंगे और बुढ़ापे में तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो ये ख्याल है उनका कि तूने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुन लिया है और तूने जो है वो वहाँ उनके पास जाकर बैठता भी है, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद होते हैं और उन लोगों के खाने में से खा भी लेता है, वगैरह वगैरह। उसने ये बातें की। तो वलीद ने कहा कि कुरैश को ये पता नहीं है कि मैं उनसे बढ़कर हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का तो कभी अपना पेट नहीं भरा जो मैं उनके खाने में से खा लूँगा। इसके बाद वलीद जो है वो अबू जहल के साथ अपनी कौम में गया और कहा कि तुम लोग ये ख्याल करते हो, तुम्हारा ये गुमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना है, तो क्या तुमने कभी देखा कि वो अपना गला घोंट रहा हो? सबने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि तुम लोगों का क्या ख्याल है कि वो काहिन है, तो क्या कभी तुमने उनसे कोई काहिनों वाली बात सुनी है, काहिनों वाली बात करते हुए देखा है उनको? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो तुम लोग कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, क्या तुमने कभी शेर कहते हुए सुना है उनको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
تو کہنے لگے تو وہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ تو جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ جھوٹا انسان ہے، کبھی تم نے اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات آزمائی ہے جس میں وہ جھوٹا ثابت ہوا ہو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آخر میں ولید نے جو ہے وہ یہ کہا کہ قریش نے پھر جب ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی باتوں سے جو ہے وہ میاں بیوی اور ماں باپ اولاد اور والدین کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی بات اس نے کہی ہے۔ جبکہ جو ہے وہ روح المعانی کے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے اس سے کہا کہ تو قوم میں جا کر یہ بات کر، تب تیری قوم تجھ سے راضی ہوگی، تو پھر اس نے اس کے بعد جا کر اس طرح کی بات جا کے ان کے سامنے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، اسی واقعے کے ذیل میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ان میں جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، جن کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس میں پھر جو ہے وہ اس کا ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ واقعہ ذہن میں رکھیں گے تو ان آیات کا پس منظر سمجھنا آسان ہوگا۔ تو لہٰذا ان 3 آیات کے اندر جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، وہ دن جو ہے وہ کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، جس میں ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ علی الکافرین غیر یسیر، اس دن ان کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، والرجز فسرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاوثان فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجزہ کی تفسیر جو ہے وہ اوثان سے کی ہے، یعنی کہ بتوں سے کی ہے۔ یہ رجزہ جو ہے اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ را کے ضمے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے رجزہ، اور رجزہ بھی ہو سکتا ہے را کے کسرے کے ساتھ بھی۔ اصل میں یہ زا جو ہے اس کے آخر میں یہ سین کے بدلے میں ہے، اصل میں رجسن تھا، جس کا معنی ناپاکی، گندگی، بت، گناہ وغیرہ، اس سب کو رجس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو یہ اس سے رجس سے رجزہ بن گیا یا رجزہ بن گیا۔ فَاحْجُرْ، چھوڑ دے، آئی دم علی حجریہ، یعنی ان کے حجر پر جو ہے وہ مداومت اختیار کر، ترک بتاں پر قائم رہے۔ ولا تمنن تستکثر، اور جو ہے وہ احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اس وجہ سے احسان نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ بالرفع حال ای لا تعطی شیئا لتطلب منه اکثر، وهذا خاص به صلی اللہ علیہ وسلم لأنه مامور باجمل الاخلاق واشرف الآداب۔ یہ حالت یہ جو ہے وہ رفع کے ساتھ ہے، یعنی ولا تمنن تستکثر جو ہے یہ بالرفع، رفع کے ساتھ یہ حال بن رہا ہے۔ زیادہ طلب کرنے کے لیے کوئی چیز نہ دے، ای لا تعطی شیئا لتطلب منه اکثر، زیادہ طلب کرنے کے لیے کوئی چیز نہ دے۔ وہذا خاص به صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل آداب اور اجمل اخلاق اور اشرف آداب کے مامور ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، اور اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لو، عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، اپنے رب کے لیے اوامر اور نواہی پر صبر سے کام لو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخ فی الصور وهو القرن النفخۃ الثانیہ، مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جس میں پھونک ماری جائے گی سور، وہ ایک سینگ ہے، النفخۃ الثانیہ سے نفخہ ثانیہ مراد ہے، یہ نفخہ ثانیہ ہوگا۔ فَذَلِكَ ای وقت النقر، تو وہ پھونکنے کا جو دن ہے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ بدل مما قبلہ
یہ جو یوم اذن ہے یہ ما قبل سے بدل ہے، یعنی یہ جو ذالکہ ہے اس میں اشارہ اس سے بدل بن رہا ہے، مصنف نے اس کی یہ ترکیب ذکر کی ہے۔ المبتدا اور مبتدا سے یعنی ذالکہ جو مبتدا ہے اس سے بدل ہے۔ وہ بنی لاضافتہ الی غیر متمکن، اور یہ جو ہے وہ غیر متمکن کی طرف اس کی اضافت کی وجہ سے مبنی ہے۔ وخبر المبتدا یوم عسیر، اور جو مبتدا ہے ذالکہ اس کی خبر یوم عسیر ہے۔ والعامل اذا فی اذا ما دلت علیہ الجملۃ ای اشتد الامر، یہ جو اذا ہے اس میں عامل مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ ہے جس پر جملہ دلالت کر رہا ہے، ای اشتد الامر، یعنی جو جملہ جزائیہ ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے، اور مدلول جو ہے وہ اشتد الامر ہے۔ یعنی اذا نقر فی الناقور کے اندر جو اذا ہے، فاذا نقر فی الناقور کے اندر جو اذا ہے، اس اذا میں عامل جو ہے وہ فعل محذوف ہے جس پر جملہ جزائیہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، وہ جملہ جزائیہ ہے فذالک یوم عسیر، اور عامل جو ہے وہ اشتد الامر ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی اشتد الامر اذا نقر فی الناقور۔ علی الکافرین غیر یسیر، یہ وہ دن کو کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ فیہ دلالۃ علی انہ یسیر علی المؤمنین، مصنف فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دن مومنین کے لیے آسان ہوگا۔ آئی فی عسرہ، اپنی عسرت کے باوجود، یعنی اپنے عسیر ہونے کے باوجود جو ہے وہ مومنین کے لیے عسیر نہیں ہوگا بلکہ یسیر ہوگا، علی انہ یسیر آسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔